ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. سیٹھی صاحب ایس ایم ایس بھی کافی ہیں. ایک تو یہ جس میں پرائم منسٹر صاحب کو آپ کو کہا جا رہا ہے پی ایم صاحب کو کہیں ہاتھ ہولا رکھیں. پی ایم ہاتھ ہولا رکھے؟ ہاں جی, کیوں؟ لکھا ہوا ہے جی ہاتھ ہولا رکھے. میرے حال میں جو کچھ آپ نے بتا دیا اس کے بعد یہی مشورہ دیا جا رہا ہے. نہیں وہ جا رہا ہے کوئی نوکری ڈھونڈ رہے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے کہ دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں ہمیں بھی دیں. ہاں وہ کہتے ہیں میں بھی میں ایف اے پاس ہوں, ایف اے میٹرک نہیں. ہاں there you go. اچھا ہاں سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, مظہر قیوم صاحب ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی مظہر صاحب. سر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی ہے اس سے ہٹ کے. یہ جو آپ کا ٹاپک ہے اس سے ہٹ کے ریکویسٹ کرنی ہے کہ دنیا نیوز ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور اس کے خبر نامے میں ڈیلی تقریباً منی بدنام ہوئی یا اس طرح کے اور کترینہ کیف مختصر لباس میں آتی ہیں سر. کوئی اس کے اوپر کوئی ایتھیکل کوڈ کوئی اپلائی ہوتا ہے سر؟ اچھا بڑی مہربانی, تھینک یو. آئی تھنک ڈائریکٹر نیوز جو ہے وہ سن رہے ہوں گے. ہمارا عام طور پہ پروگرام تو نہیں سنتے, بڑے بزی ہوتے ہیں, مگر ان تک آپ کی جو بات ہے یہ پہنچا دی جائے گی. ہاں جی سیٹھی صاحب ایک اور ایس ایم ایس ہے, اس میں کہا گیا جی کہ یہ آسیہ بی بی کے کیس کے اندر ہی یہ آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور حکم امتناعی جاری کیا ہے, ریسٹریننگ آرڈر, جس میں کہ جو ترمیم ہے بلاسفیمی لا کے اندر وہ بھی کرنے سے روک دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر آپ کا مطلب ہے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پریزیڈنٹ صاحب مرسی پٹیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پارڈن کرنے لگے ہیں, انہوں نے روک دیا تھا ان کو کرنے. وہاں یہ تنقید ہوئی تھی کہ یہ ججمنٹ جو ہے اس کے کافی تنقید ہوئی تھی کہ یہ آپ کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ ہے, اس کی اجازت آپ کیسے روک سکتے ہیں. اب غالباً آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اور ریسٹریننگ آرڈر مطلب روک دیا ہے کہ آپ ترمیم بھی نہیں کر سکتے, کہ وہ جو بل نہیں, یہ نہیں, میرا خیال ہے کچھ کنفیوژن ہے. لیٹ می ایکسپلین. جو عام لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ جو بل پیش ہو رہا ہے اس کو روک دیا کہ اب بل پیش نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک اس کیس کا وہ اپنے خود فیصلہ نہیں کوئی کر لیتے, اس پٹیشن کو ڈسپوز آف نہیں کرتے ان ون وے اور انادر. بالکل. اچھا اب اس کے دو انٹرپریٹیشنز. ایک یہ کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کو تو نہیں روک سکتے. قانون کے مطابق اگر کوئی پارلیمنٹ کے اندر بل آتا ہے اس کو آپ, وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے, وہ چیلنج نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ونس وہ لا بن جاتا ہے, قانون بن جاتا ہے, جسے وہ لیگل زبان میں کہتے ہیں ایکٹ بن جاتا ہے, پھر آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں ان اے کورٹ آف لا. اس وقت یہ ہو سکتا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ آج چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ کر نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط بیانی ہے, ایسے شاید نہیں ہوا. یہ آرڈر آج جو ہے نا جس کی بات ہو رہی ہے, شاید یہ آرڈر کی مس انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس نے یہ کہا ہوگا کہ حکومت کو بلایا ہوگا اور کہا ہوگا آپ بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں یا ایویں ڈرامہ ہی کر رہے ہیں. اگر تو انہوں نے طلب کیا ایک ایکسپلینیشن گورنمنٹ سے یا شہری رحمان سے, جن کا یہ پرائیویٹ ممبرز بل ہے, کر لیا طلب, تو وہ ان کا حق بنتا ہے پوچھنے میں بھئی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, وہ صرف آپ کے ارادے آپ کے کیا ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ذرا ہاتھ, ہمیں بھی ہاتھ, میڈیا والوں کو بھی ذرا خیال سے چلنا چاہیے, سوچ کے چلنا چاہیے کہ ہائی کورٹ کا آرڈر ایگزیکٹلی کیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ ریسٹریننگ آرڈر نہیں ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں, اگر ریسٹریننگ آرڈر ہے تو میں آئی ول بی شاکڈ اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری بیڈ ججمنٹ, بہت برا فیصلہ ہوگا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ریسٹریننگ آرڈر شاید نہیں ہے. ارادے کے بارے میں انہوں نے پوچھا اور حکومت کو طلب کیا. میرا نہیں خیال شہری رحمان کو طلب کیا, یہاں بھی کچھ کنفیوژن, جواب طلب کیا کہ جواب ان سے شاید جواب طلب کیا, یہ بھی کل تک واضح ہو جائے گا. مگر میں سمجھتا ہوں یہ ریسٹریننگ آرڈر شاید نہیں ہے. اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت برا آرڈر, بہت برا. اچھا ملک شریف صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ گجرات سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. ندیم سیٹھی صاحب کیا حال ہے؟ والا کی حال ہے تہاڈا؟ بہت شکر الحمدللہ جناب. میں عرض ہے کہ میں پیپل پارٹی کا بانی رکنا تو میں عرض ہے کہ قائد امام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جڑا پروگرام ہے نا انہوں نے بیوروکریٹ 1313 کڈے سی آمدے جی جی, تے یہ ساڈے ہن کو بیوروکریٹ دی عمر جڑی کو حفاظت کرتے ہیں تو اس گلے پارٹی ساڈے نوں بڑا نقصان ہو رہا ہے. دوسرا نمبر ہے کہ اگلے دن ایک پروگرام ہے تسی بابر وان صاحب دی کر رہے سی کہ انہوں نے کوئی احمد ریاض تے زیاد سیل بٹ دا کوئی چکر چلایا تو تسی پہ ہو بڑا قابل ہے. وہ قابل کو نہیں کیونکہ انہیں تو بی بی شہید دیکھو نا 18 گن میں نے وہ
وہ نس گیا گڈی لے کے اسلام آباد تو اتنے شہید ہو گئی تڑوی ساڈا کہرا جڑا بیچارہ شہید ہو گیا زیادتی نہ کرو ایسا دی کوئی گل نہیں دیکھو تسی جو جو ہن میں پنجابی چ آ گیا تسی بھی پنجابی چ لوگ کہن گے پنجابی گرڈ شروع ہوگی عرض یہ ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ بھاگ گئے یا یہ سیٹھی صاحب وہ پنجاب دا مقدمہ نہیں لڑ سکتا میں پیپل پارٹی دا بانی رکن 67 1967 حالے کنونشن میں تھانوں دس رہا ساڈی پارٹی تباہ ہو رہی میں تواڈے تو واسطے نہ دس رہا بڑی مہربانی تھینک یو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی آواز بہت ہیں پیپلز پارٹی کے اندر لوگ خوش نہیں ہیں جس طریقے سے پارٹی چل رہی ہے جس طریقے سے نئے لیڈرز آئے ہیں اور ڈیلیور نہیں کر رہے اور پرانے کارکن جو ہے ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اس قسم کی لہر ایک ڈیولپ ہو رہی ہے زرداری صاحب کو احساس ہونا چاہیے ان باتوں کا اسی لیے اچھے لوگوں کو لگانا چاہیے اور لوگوں جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے صاحب ظفر صاحب ہیں کراچی سے السلام علیکم جی السلام علیکم جی ظفر صاحب ظفر بات کر رہا ہوں کراچی سے جی سر آج کے آپ کے پروگرام سے کافی سارے ٹاپک نکلے ہیں لیکن لاسٹ ٹاپک جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے جو آپ نے پلازوں کا ذکر کیا ہے جی اچھا پلازوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو معاملہ ایک دم لگ گیا اور آپ نے کچھ اپوائنٹمنٹس کی بھی بات کی ہے بیوروکریٹس آ گئے کبھی وزیروں کے اپوائنٹمنٹ پہ آپ نے کبھی روشنی ڈالی چلیں ٹھیک ہے بڑی مہربانی بس ہو گئی جی بڑی مہربانی اب آپ بہت سی باتیں آپ ہی کر جائیں گے میرے پہ چھوڑ دیجئے رانا ثناء اللہ کیا کر رہے ہیں یہاں اور بھی وہاں وہ ادھر اسلام آباد میں کون کیا کر رہا ہے تھینک یو ویری مچ یہ اگلے پروگرام میں یہ ذرا منسٹر وزراء کے اوپر کرتے ہیں ان کے اوپر ایک پروگرام کرتے ہیں اور آپ میرے پہ چھوڑ دینا جب جو چیز میں مس کر جاؤں گا پھر آپ اگلے اس کے وہ فل ان کر دیجئے گا بلینکس بڑی مہربانی سیٹھی صاحب سلیم بلوچ صاحب ہیں بھکر سے ہمارے ساتھ السلام علیکم جی السلام علیکم جی سلیم صاحب ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا سیٹھی صاحب کہ آج آپ نے مرکز کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بھی چٹے بٹے کھولے ہیں تو میں آپ نے عکاسی کی ہے پنجاب کے عوام کی بھی دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قوموں پہ جب بحران آتا ہے یا انہیں عروج کی طرف لے جاتی ہے یا تو ویرری لیڈرشپ ہوتی ہے یا وہ کلیکٹیو وزڈم سے فیصلے کرتے ہیں اس وقت دونوں صورتیں نہیں ہیں ہمارے ہاں تو اس کا کیا بنے گا دوسرا یہ ہے کہ جب ہمارے پولیٹیشین کو لوکل اسٹیبلشمنٹ راستہ نہیں دیتی انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے تو وہ کیوں نہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں اس پہ کچھ بڑی مہربانی آپ نے دو بہت سینسیبل اور کرٹیکل سوال کہی اب جواب سوالوں کے اندر ہے یہ صحیح ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو کام نہیں کرنے دیتی اور جب وہ کام کرنا اچھا کام کرنا بھی چاہیں تو وہ گڑبڑ کر دیتی فارن پالیسی میں فار ایگزامپل مگر عرض یہ آپ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ کلیکٹیو وزڈم سنگولر وزڈم نہیں تو کلیکٹیو وزڈم کہاں ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کا حال اور ادھر سندھ کا حال اور فرنٹیئر کا حال بلوچستان کا حال اور فیڈرل گورنمنٹ کا حال مجھے ایک حکومت بتا دیں پروونشل یا فیڈرل ایک فیڈرل اور 4 پروونشل جہاں عوام خوش ہوں اس حکومت کے ساتھ اور پیسے آ رہے ہیں امریکہ سے مگر لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے کس کی جیب میں جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور شور بڑا پڑا ہوا ہے جی کہ پنجاب میں یہ ہو گیا ہوا ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور ادھر فیڈرل گورنمنٹ کا تو حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کلیکٹیو وزڈم بالکل نہیں ہے کاش کے ہوتی اگر ہوتی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے کلیکٹیو وزڈم ہے نہیں وہ ادھر کھینچ رہی ہے یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں نقصان آپ کا ہو رہا ہے پبلک کا ہو رہا ہے ملک کا ہو رہا ہے معیشت گر رہی ہے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں ایک انارکی انتشار کا ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے یہاں اللہ رحم کرے یہ سب ذوالفقار صاحب ہیں جڑا والا سے السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم جی السلام علیکم جی نجم سیٹھی صاحب جی سر میں جڑا والا سے بولوں ذوالفقار ریحان میں ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا ہوں جی اور کافی عرصے سے ہم ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں بس آپ سے 2-4 سیکنڈ میں بات کمپلیٹ کر لوں گا کہ مجھے آج تک میڈیا کا رول نہیں سمجھ آیا ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے ہم لوگ گورنمنٹ پہ بھی تنقید کر رہے ہیں سب پہ تنقید کرتے ہیں لیکن میڈیا کیا کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آج فرض کرے کوئی گورنمنٹ نے غلط کام کیا ہے نا تو 2 یا 3 دن وہ بریکنگ نیوز بن جائے گی کہ گورنمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن کبھی اس کا فالو اپ نہیں ہوا یعنی کہ آپ پروگرام میں بندے بلاتے ہیں دنیا نیوز میں مختلف پروگرام میں بندے آتے ہیں وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں جی ہم یہ کریں گے لیکن کیا کبھی آپ نے کبھی ان سے دوبارہ پوچھا ہے کہ بڑی مہربانی آپ صحیح کہہ رہے ہیں فالو اپ نہیں ہوتا اچھا عرض یہ ہے یہاں مسئلے ہیں میڈیا کے میڈیا واچ ڈاگ تو ہے دیکھتا ہے یا دیکھنا چاہیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے تو داد دے غلط کر رہی ہے تو تنقید کرے بات صحیح مگر میڈیا ایک کمرشل انٹرپرائز بھی ہے
کمرشل انٹرپرائز میں آپ دیکھیں کہ اشتہار کس پروگرام کو ملتے ہیں، اور یہاں میں آپ کی تنقید کروں گا، آپ سے مراد یہ پبلک کی. ریٹنگز ان کو ملتی ہیں جو لوگوں کو لڑاتے ہیں، ریٹنگز ان کو ملتی ہیں جو چڑیا گھر جنہوں نے بنایا ہوتا ہے، ریٹنگز ان کو ملتی ہے جو مذاق اڑاتے ہیں، اور نالج بیسڈ پروگرامز کو وہ ریٹنگ نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ میڈیا انٹرٹینمنٹ بھی ہے نا، تو یہ اینکرز کی بھی غلطی نہیں ہے، وہ بیچارے کیا کریں. اگر آپ ان کے پروگرام دیکھنے بند کر دیں تو وہ انہیں شاید احساس ہو جائے، مگر آپ تو دھڑا دھڑ ان کے پروگرام دیکھتے ہیں، ان کو ریٹنگ ملتی ہے، ریٹنگ سے اشتہار ملتے ہیں، اشتہار سے چینل چلتی ہے، اور آپ کہتے ہیں، آپ جیسے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے، ہماری بھی کچھ غلطیاں ہیں اور پبلک جو ہے اس کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں. سیٹھی صاحب آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ناظرین آپ ہمیں اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا TNS@duniatv.tv پہ، اور کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا. میرے خیال میں ہم امید کرتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ نہ ہوئی تو شاید سیٹھی صاحب میں اور آپ احتساب ہی ڈسکس کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کل بھی، دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.